کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے. سورۃ الرعد ہے، آیت نمبر 19 سے. خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو جا کر آج قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کر اس کو دیکھیں اور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. فرمایا وہ شخص کو جو یہ جانتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول اور اس کتاب کے حق ہونے پر جس کا ایمان درست ہے، فرمایا وہ شخص کیا اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو. جس آدمی کو اللہ رسول اور ایمان قرآن پر یہ یقین اور ایمان اس کے حق ہونے پر ہے، اللہ نے فرمایا یہ آنکھوں والا ہے. کون ہے؟ آنکھوں والا. اور جس کو یہ نہیں پتہ، جو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اندھا ہے. کیا فرمایا؟ وہ اندھا ہے. اور پھر خود ہی فرمایا تم بتاؤ کیا آنکھوں والا اور اندھا آدمی برابر ہوتا ہے؟ اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ اندھا ہے. کیا ہے وہ؟ قرآن پاک نے اس کو اندھا کہا. اور دوسری جگہ صم بکم عمی، گونگے بھی کہا، بہرا بھی کہا، اندھا بھی کہا. جس کو حق نہ حاصل ہو، جس کو حق کی معرفت نہ ملے، جس کو ایمان نہ ملے، وہ کیا ہے؟ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو حق مل جائے، جس کو ایمان مل جائے، وہ کون ہے؟ آنکھوں والا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کون ہے؟ اندھا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، بس خود کو مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ دنیا ایک حالت پر سدا قائم نہیں رہتی، جو حالت آج ہے یہ مان لو دائم نہیں رہتی۔ کبھی پستی کبھی رفعت کبھی گلشن کبھی صحرا، ہمیشہ زندگی کا راستہ یکساں نہیں رہتا۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا،
یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان ہوتی جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، جو کر رہی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا وندے عجم ہو جا، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ، اوصاف ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ، لازم ہے سب پر یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام، قابل صد عزت و تکریم محترم گرامی قدر حاضرین و سامعین، تمام مسلمان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے شیطان کی چالاکیاں، مکاریاں اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا اس کا عزم، اپنے ساتھ انسان کو جہنم لے جانے کی ہٹ دھرمی ضد اور اللہ کے ساتھ حجت بازی کر کے اللہ سے وقت لینا، مہلت لینا، لمبی زندگی لینا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جو صاف صاف شیطان کے بارے میں آگاہ کیا، خبردار کیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ماں باپ کا تمہارے دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی پھسلایا، تمہارا بھی نقصان کرے گا، گمراہ کرے گا، اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا، تو اسے دوست نہ بناؤ، اسے دشمن بنا کے رکھو، دشمن سمجھو اور اس کی چالاکیوں سے، دشمنیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہم نے گزشتہ جمعے قرآن پاک کی آیات کے تناظر میں عرض کیا تھا۔ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صاف صاف قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ہماری پناہ میں آ جائے گا، جو ہماری حفاظت میں آ جائے گا، جو میرا بندہ بن جائے گا، پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ پھر شیطان کے نرغے میں نہیں آ سکے۔ شیطان کی چالاکیاں اور اس کی گمراہیاں اور اس کی مکاریاں اسی پر اثر انداز ہوں گی جو شیطان کے ساتھ شیطان بننا چاہے گا۔ جو رحمان کا بندہ بننا چاہے گا، اللہ کی طرف آ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، مخلص بندے بن جاؤ، پھر تمہیں شیطان سے میں بچا لوں گا۔
پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان سب کو گمراہ نہیں کرتا کوشش وہ سب کو گمراہ کرنے کی ہے، لیکن اس کا داؤ، اس کا وار سب پہ نہیں چلتا، صرف ان پہ چلتا ہے جو اللہ کی حفاظت سے نکلے ہوئے ہوں، کمزور ایمان والے، کمزور اعمال والے، کمزور اخلاق والے ہوں، ان پر شیطان کا اثر چل جائے۔ جو مضبوط ایمان والے ہوں، مضبوط اعمال والے ہوں، مضبوط اخلاق والے ہوں، شیطان ان سے پریشان ہوتا ہے، شیطان ان سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے کیسے نکل گئے، ان پر میرا وار کیوں نہیں چل رہا۔ تو آج جو میں نے آیات آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ ایمانی کیفیت بیان فرمائی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں محبوب ہو سکتے ہیں۔ شیطان کی چالاکیاں اور اس کی مکاریاں اگر انسان اس کے داؤ پیچ اور مکر و فریب میں آ جائے تو یہ یاد رکھیں کہ پھر ایسا انسان شیطان سے بھی بڑا شیطان بنتا ہے۔ انسان بہت بڑی بلا چیز ہے، اگر یہ شیطان بن جائے تو یہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے دشمن سے بچائیں، اور اپنا دوست جو ہمارا اللہ ہے اس کے قریب کیسے جانا ہے، اس کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کی فکر کریں۔ شیطان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اپنے اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے نسلوں کو پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جس کا وار چل جاتا ہے اور جو اپنی گمراہی اور اپنی نحوست پھیلا کر آ جاتا ہے تو وہ شیطان کو آ کر پھر بڑے شیطان کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے کسی کو نماز سے دور کر دیا، ہم نے کسی کو جھوٹ بلوایا، ہم نے کسی کو فساد میں مبتلا کیا، ہم نے کسی سے چوری کروائی، آج ہم نے کسی سے ڈاکہ ڈلوایا، آج ہم نے فلاں جگہ پر جھگڑا کروا دیا۔ تو سب اپنی رپورٹ دیتے ہیں، ہاں بھی میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کا تخت سمندر پہ لگتا ہے اور وہ سب کی رپورٹ سنتا ہے، کس نے کہا۔ ہم بھی پاکستان کے شیاطین جو ہیں وہ آ کے خبریں دے رہے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں شہر میں، فلاں فلاں علاقے میں، فلاں فلاں ملک میں، فلاں طبقے کے اندر یہ بیماریاں اور خناسیت پیدا کی ہیں آج۔ تو وہ سنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھئی، بڑا اچھا کام ہے، صحیح ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب ان میں سے کوئی شخص، ایک شیطان کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی میں لڑائی کروائی ہے۔ کیا کروایا؟ میاں بیوی میں نے لڑائی کروا دی، میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو دونوں باہیں پھیلا کر اس کو کہتا ہے کہ آجا، اصل تو میرا بھائی ہے، اور اس کو مبارکباد دیتا ہے، اٹھ کر اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاتا ہے کہ اصل بڑا کام تو نے کیا ہے۔ کیوں؟ دو میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے ایک گھر میں، خاندانوں میں لڑائی پھیلے گی، آگے ان کے بچوں سے نسلوں میں لڑائی پھیلے گی، اور اس کے اثرات کئی صدیوں تک جائیں گے۔ اتنا بڑا فساد پھیلتا ہے میاں بیوی کی لڑائی سے۔ دو خاندانوں میں نفرتیں، دو گھرانوں میں نفرتیں، دو انسانوں میں نفرت سے شروع ہو کر دو خاندانوں میں، دو گھرانوں میں، پھر ان کی آگے نسلوں میں، اور وہ بچے بچیاں پھر جہاں جہاں بیاہ کر جائیں گے آگے ان کے خاندانوں میں لڑائیاں اور فساد اور بے برکتی اور نحوست، اس کے اثرات وہاں تک جاتے ہیں۔
شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو نے بڑا اچھا کام. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا کام جو شیطان کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی. اور اس کو اگر میں مختصر آپ کو بتاؤں تو یہ ہے بد اخلاقی. کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بد اخلاقی. بد اخلاقی سے دیکھو، میاں بیوی میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. روز 10 چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. 2 الگ الگ دماغوں کے انسان ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو کھینچ تان کے ایک جیسا بنایا جائے. اختلاف ہو جانا یا اس کی رائے اور ہونا اس کی رائے اور ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں. مصیبت ہے بد اخلاقی کر کے آپس میں لڑ پڑنا، جھگڑا کرنا، یہ سب سے بڑا فساد. تو شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہے؟ بد اخلاقی. کیا ہے؟ بد اخلاقی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں جب اپنے نیک بندوں کی علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کے بعد اخلاق کو ذکر کیا. اس کو ذکر کیا ایمان کے بعد اخلاق. اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو ایمان کے بعد اعمال کو ذکر کرتے ہیں. کس کو ذکر کرتے ہیں؟ ایمان کے بعد اعمال. پہلے ایمان لاؤ عاملوا الصالحات، ایمان لاؤ عاملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اچھے اعمال کرو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ترتیب بنائی اور فرمایا ایمان لاؤ، اخلاق درست کرو. پھر آگے جا کے فرمایا کہ اپنے اعمال درست کرو. اور ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگر تمہارے اخلاق درست نہیں ہے نا تو پھر تمہارے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے. سورۃ الرعد ہے، آیت نمبر 19 سے. خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو جا کر آج قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کر اس کو دیکھیں اور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. فرمایا وہ شخص کو جو یہ جانتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول اور اس کتاب کے حق ہونے پر جس کا ایمان درست ہے، فرمایا وہ شخص کیا اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو. جس آدمی کو اللہ رسول اور ایمان قرآن پر یہ یقین اور ایمان اس کے حق ہونے پر ہے، اللہ نے فرمایا یہ آنکھوں والا ہے. کون ہے؟ آنکھوں والا. اور جس کو یہ نہیں پتا، جو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اندھا ہے. کیا فرمایا؟ وہ اندھا ہے. اور پھر خود ہی فرمایا تم بتاؤ کیا آنکھوں والا اور اندھا آدمی برابر ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہوں اور دوسرا آدمی اندھا ہو تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں کے کردار میں، اعمال میں، دونوں کی حرکات میں، دونوں کی زندگی گزارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اندھا آدمی تو چل کے اٹھ کے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ قدم قدم پر محتاج ہوگا لوگوں کا. اور آنکھوں والا آدمی اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، وہ جب چاہے اٹھ کے جہاں مرضی جائے، جو چاہے جو کام کرے. کتنی بڑی نعمت ہے آنکھوں کا ہونا. اسی طرح فرمایا اللہ نے کہ سب سے پہلے دل میں ایمان کا ہونا کہ اللہ حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، اللہ کی کتاب سچ ہے. یہ ایمان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس آنکھیں آ گئی ہیں. آپ کے پاس آنکھیں آ گئی ہیں. اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ اندھا ہے. کیا ہے وہ؟ قرآن پاک نے اس کو اندھا کہا. اور دوسری جگہ صم بکم عمی، گونگا بھی کہا، بہرا بھی کہا، اندھا بھی کہا.
جس کو حق نہ حاصل ہو، جس کو حق کی معرفت نہ ملے، جس کو ایمان نہ ملے، وہ کیا ہے؟ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو حق مل جائے، جس کو ایمان مل جائے، وہ کون ہے؟ آنکھوں والا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کون ہے؟ اندھا۔ انما یتذکر اولو الالباب، اب اپنے ایمان سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایمان تو آ گیا، آنکھیں تو مل گئیں، اب ان آنکھوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا آنکھوں سے فائدہ، ایمان سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو عقل مند، ہوش مند ہوگا۔ کون ہوگا؟ عقل مند۔ عقل مند آدمی کے پاس آنکھیں ہوں تو وہ ان آنکھوں سے صحیح استعمال کرے گا، اور اگر آنکھیں ہوں دوسرے نمبر پہ بندہ ہی بے عقل ہو، وہ آنکھیں ہونے کے باوجود کسی دیوار سے جا کے ٹکرا جائے گا۔ صحیح آنکھوں والا آدمی اگر کسی دیوار سے ٹکرائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل نہیں ہے۔ اکھا بھی ہیں، ویندا بھی پہ ہیں، پھر بھی ٹھوک دیتی ہے گڈی، کیا کہتے ہیں؟ عقل نہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان بھی تمہارے پاس آ گیا، آنکھیں بھی تمہارے پاس ہے، ابھی بھی بندے کے پتر نہیں بنے، عقل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تک عقل استعمال ہی نہیں کی تم۔ تو ایمان ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو درست وہی کر سکے گا جس کے پاس عقل ہے اور وہ عقل کا استعمال کرے۔ اب یہ دو باتیں یاد رکھنا، ایک اللہ نے کہا اندھا ہے، اور دوسرا کیا کہا؟ بے وقوف ہے۔ ایمان نہیں ہے تو اندھا ہے، ایمان ہے اس کے بعد بھی ٹھیک انسان نہیں ہے تو یہ بے وقوف ہے، بے عقل ہے، کم عقل آدمی ہے۔ یا اللہ، یہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لفظ بے عقل، بے وقوف اور کم عقل، یہ لفظ سارے اس طرح کے آ رہے ہیں ایسے شخص پر، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون آدمی ہے جو اندھا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس؟ اگر ایمان آ بھی گیا تو وہ بے عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بعد میں بتاتا ہوں، یہ ابھی پہلے یہ سنو کہ آنکھوں والا کون ہے اور عقل والا کون ہے، پہلے یہ بتا دوں، پھر آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گا کہ اندھا کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ پہلے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اب انسانوں کی پہچان شروع ہونے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسانوں کو پہچان نہ ہو، عقل مند آدمی کو پہچان نہ ہو، میرے پسندیدہ بندے ایمان والے کی پہچان کرنی ہو، کیسے پہچانا جائے گا؟ پہلی نشانی یہ بتائی الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے ایمان کا، سجدے کا، وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کا نافرمان نہیں بنتا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ہم سب نے وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم سب کا وعدہ ہے۔ اور کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ اللہ سے وعدہ ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو نے کہہ دیا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جب میں لائق ہوں عبادت کے تو مجھے سجدہ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مجھے سجدہ بھی تو کر، وعدہ کیا نے، تیرا وعدہ ہے میرے ساتھ کہ تو میرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھے گا، تو جب مان لیا کہ میں تیری عبادت کے لائق ہوں تو مجھے سجدہ کر، مجھے خدا مان، مجھ سے دعائیں مانگ، مجھ سے امید رکھ، میرا خوف رکھ، پھر دوسروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دوسروں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ اور ان سے امیدیں کیوں لگاتا ہے؟ کسی اور کے در پہ کیوں جھکتا ہے؟ خدا کے در پہ جھک، اس وعدے کو پورا کر۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی نہیں توڑتا، وہ بھی پورے کرتا ہے۔ یہ انسان، یہ عقل مند اور حق والے کی نشانی ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتا ہے، لوگوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتا ہے۔
اب بتائیے، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم اللہ سے کتنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ کتنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ یہیں سے ہم سلپ ہو جائیں گے، ختم، ہماری انسانیت گئی، ہماری ایمان گیا، ہمارے اخلاق گئے، یہیں سے ہم ختم ہو جائیں۔ تیسری بات، اللہ سے وعدہ پورا کرنے والا انسان، دوسری بات لوگوں سے وعدہ پورا کرنے والا انسان، تیسری بات والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کا وعدہ پورا کرنا ہے، تیسرے نمبر پر جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، صلہ رحمی۔ فرمایا یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان رشتوں کو جوڑو جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں انسان کے، خونی رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں، یہ رشتے اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، ان کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، ان کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ بہن لڑتی ہے میرے ساتھ تو وہ لڑتی رہے، تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں تو پھر ہم ٹھیک ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو تمہارے ساتھ ٹھیک رہے تم اس کے ساتھ ٹھیک رہو۔ کیا فرمایا؟ تم نے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، وہ توڑنے کی کوشش کریں اور تم فوراً پہنچ جاؤ کہ نہیں میں نے نہیں توڑنا، میں نے جوڑ کے رکھا۔ بہن بھائیوں میں لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، میاں بیوی میں لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، رشتہ داروں میں لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہیں سے فساد شروع ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ رشتوں کو جوڑ کر۔ وہ بہن نہیں مانتی، وہ جھگڑا کرتی ہے، وہ بھائی میرے سے بات نہیں کرتا، وہ بھائی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی لڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہے، بہنوں میں لڑائی ہے، ماں باپ میں لڑائی ہے، آگے بچوں میں لڑائی ہے، ان بچوں کی وجہ سے آگے ان کے رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں، چاچے تائے پھوپھی مامے، یہ سب رشتے اللہ نے جو بنائے ہیں یہ اسلام میں ان کو جوڑ کے رکھنے کا حکم ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کہ سکا چاچا ہے ابو جہل، اور روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، حضور کی بے عزتی کرتا ہے، بے اکرامی کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا کلمہ نہیں مانتا، حضور کی بات نہیں مانتا، حضور کے دعوت کا انکار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کبھی رشتہ داری نہیں توڑی، اگلے دن پھر اسے سمجھانے چلے جاتے۔ روزانہ بے اکرامی، بے عزتی، توہین ہوئی، آپ کے ساتھ ایک دفعہ کوئی رشتہ دار بے عزتی کر دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری زندگی تیرا منہ نہیں دیکھنا، ساری زندگی تیرا دروازہ نہیں ٹپنا، تیرا میرا جین مرنا مک گیا۔ اور خدا کا دشمن ہے ابو جہل، ایمان کا دشمن ہے، کلمے کا دشمن ہے، لیکن چاچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں توڑا۔ روزانہ صبح سب سے پہلے مکے کے سرداروں کو جب سمجھانے جاتے تو ابو جہل کے پاس پھر چلے جاتے کہ تو میرا چاچا ہے، بات ہی یہاں سے شروع کرتے کہ تو میرا چاچا ہے، تو مان۔ اللہ اکبر، جگرا چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ حوصلہ بڑا کرو، بڑا حوصلہ کرو۔ بہن کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، تم نے اپنی بہن کے ساتھ رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ بھائی تمہارے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتا، یہ اس کا مسئلہ ہے، تم نے نہیں سوچنا، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنا رویہ، اپنی رشتہ داری جوڑ کے رکھنی۔ یہ رشتہ داریاں کو جوڑو، معافی مانگنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ وہ کہتے جب بھی جاتے ہیں جی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی جاتے ہیں لڑائی ہوتی ہے، تو آپ جب بھی جائیں لڑتے بھی رہیں اور اس کو بہن کو کچھ نہ کچھ دے کے بھی آ جائیں، اس کو کوئی کپڑے دے دیں، کوئی پیسے دے دیں، کوئی اس کو ہدیہ تحفہ دیتے رہیں، اس طرح محبت بڑھے گی۔ جب آپ نے دینا کچھ نہیں اور لڑنا ہی ہے اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی بات بھی نہیں تو فساد ہی ہونا ہے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھو۔
کیسے جوڑتے ہیں؟ کہیں ہدیہ سے، کہیں تحفے سے، کہیں میٹھی بات سے، میٹھے بول سے، کہیں جھک جانے سے، کہیں اپنی غلطی مان لینے سے۔ ایسے آپ رشتہ داریوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ جوڑ کے دکھاؤ۔ یہ نیا کلچر آ رہا ہے ہمارے اندر، نہیں جی نہیں پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے جی، ہر کوئی اپنے اپنے گھر اپنا اپنا دیکھے، بس ہم اپنے میاں بیوی اپنے گھر میں ہیں، ہم بس اپنا دیکھیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے، باقیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کافرانہ نظام ہے۔ اسلام الگ ہونے کا حکم تو دیتا ہے، ضروری نہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، لیکن رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ اتنے پرائیویٹ ہو جاؤ کہ بھائی مر گیا، بیمار ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، دوسرے بھائی کو ایک ہفتے کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ یہ رشتہ داریاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن حساب کتاب کا خوف ہے کہ کہیں اللہ کے سامنے پکڑے نہ جائیں۔ ان کے دل میں یہی خوف رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے نہ پکڑ لینا، قیامت کے دن میں کہیں تیرے حساب کتاب میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ہر وقت انہیں اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اسی لیے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ کام کرتے ہوئے اور خصوصاً رشتہ داریاں جوڑتے ہوئے اگر آگے سے رویہ برا آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تمہارا رویہ ٹھیک ہے لیکن بدلے میں رویہ غلط آ گیا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑ گئی، ناراضگی سننی پڑ گئی، تو اب کیا کرو گے؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے۔ کیا کرو گے؟ صبر کرو گے۔ آپ رشتہ داری کو جوڑنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو پیس رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر کے رکھ دیا، رشتہ داری میں ناک کاٹ کے رکھ دی، اس کے باوجود بھی آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ بھائی میں نے رشتہ نہیں توڑنا تمہارے سے، تم میرے بھائی ہو، میں ملتا رہوں گا، تم میری بہن ہو، میں آتا رہوں گا، میرے لیے جب بھی حکم ہو میں حاضر ہوں، مجھے ذلیل کرو، رسوا کرو، کچھ بھی ہے، میں صبر کروں گا۔ کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ اب اللہ نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، یہ اخلاق پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کیفیت اور طاقت آ جائے، تمہارے اندر یہ خوبیاں آ جائیں، تو پھر کیا فرمایا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب آؤ مصلی پہ، اب پڑھو نماز خدا کے سامنے، اب حاضر ہو جاؤ، اب رکھو خدا کے سامنے سجدے میں سر، اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا۔ لیکن اگر رشتہ داریاں نہیں جوڑتے، وعدے پورے نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے، اور رشتہ دار تمہارے ساتھ ناراض، ماں باپ ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، تمہارے خونی رشتے تمہارے ساتھ ناراض ہیں، اور تم آ کر نمازیں پڑھ رہے ہو، تو ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے، ایسی نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے۔ بعد میں فرمایا پہلے اخلاق درست کرو، اپنے رویے درست کرو، رشتہ داریاں درست کرو، بہن بھائیوں کو مناؤ، اپنے رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے فساد ختم کرو، سب کو منا کے، سب کے وعدے پورے کر کے، پھر آپ نے فرمایا اللہ نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب صاف دل لے کے میرے پاس آ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اب اللہ کی خوشی کے لیے پیسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، لوگ تیرے ساتھ بھلائی کریں، برائی کریں، تو ان کے ساتھ بھلائی کا بدلہ دیتا رہے، وہ تجھے گالیاں دے تو ان کو دعائیں دے، وہ تیرا حق مارے تو ان کا حق ہاتھوں میں اٹھا کر ان کو پہنچا کے آ، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر۔ انسان بننا ہے تو تھوڑی محنت کر، یہ کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں وہ کامیاب انسان جن کے لیے میں نے اونچے بالا خانے تیار کیا، جنات عدن یدخلونہا،
جنتیں ہیں جس میں ان کو داخل کروں گا. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ان کے ماں باپ میں سے بھی جو یہ درست ہوں گے ان کو بھی جنت میں داخل کروں گا. وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں کو بھی داخل کروں گا. وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادوں کو بھی جنت میں لے جاؤں گا. أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ دنیا میں گالیاں کھاتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، رسوا ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، عزت نہیں ملی، رشتہ داریاں جوڑتے رہے، تھک گئے، ٹوٹ گئے. پریشان نہ ہونا، اب جنت میں آئے ہو، جنت کے دروازے کھلیں گے، فرشتوں کی قطاریں آئیں گی، سب فرشتے تمہارے سامنے سر جھکا کر حاضر ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم. او جنتی لوگو تمہیں مبارک ہو، تم پر سلامتی ہو، کتنا صبر کر آئے ہو دنیا میں، آج اللہ نے تمہیں انعام دیا. فنعم عقبی الدار ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو، یہ تمہارا گھر ہے، اور ہم اللہ کے فرشتے ہمیشہ تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے سلام کے لیے ہر وقت حاضر. فرشتوں کو تمہارا نوکر بنا دیا. صبر کر کے آؤ نا، ہمت دکھا کے آؤ، جنت کما کے آؤ. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. ہم نے سمجھا جنت بہت سستی ہے، اللہ تعالیٰ کو شاید کوئی جنت پہ جنازتے لوگ ہی کوئی نہیں. اللہ خود ہمارے پاس آئے گا، کہے گا ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھے حسینہ، کدی کدی نماز پڑھ لیندہ سی، میں بڑا غفور رحیم ہے، چل میں تمہیں معاف کیتا جا جنت. ہم نے یہ سمجھا محنت کرنی پڑتی ہے. اور نبیوں نے کتنی محنت کی، صحابہ نے کتنی محنت کی، اعمال درست کرنے پڑتے ہیں، اخلاق درست کرنے پڑتے ہیں، ایمان درست کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر جنت کے بالا خانے ملتے ہیں. بس جی جتنا کوشش ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں، باقی اللہ آپ پہ معاف کرے گا، یہ نہیں. یہ انسان کو شیطان نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے اور اس کو اپنے ساتھ جہنم لے جانے کے لیے اس نے تیار کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے آخری آیت سن لے. والذین ینقضون عہد اللہ جس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا. اب سنو وہ کون ہے، اس کا کیا ہوگا؟ من بعد میثاقہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بندگی کا توڑ بیٹھا، پہلا قصور. دوسرا قصور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جو رشتہ داریاں نبھا نہ سکا، صلہ رحمی کر نہ سکا. دوسرا قصور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچا کے رکھا، جھگڑے بازی اور فساد اور ہر وقت کوئی نہ کوئی رونا پیٹنا لگا کے رکھا. جس نے زمین میں فساد کیا، لوگوں کو نقصان پہنچایا. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ فرماتے ہیں میرے سے مغفرت کی امید نہ رکھنا. آج ہم آنکھیں بند کر اللہ بڑا غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں اللہ بہت کریم ہے، بہت حلیم ہے، بہت معافیاں معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے 199 شخصوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے. پر معافی مانگنے تو آؤ، کچھ درست تو کرو اپنے آپ. اگر درست نہیں کرو گے، زمین میں فساد کرو گے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑو گے، اور رشتہ داریاں اگر نبھا کے نہ آئے، یاد رکھنا جس نے رشتہ داریاں نہ نبھائیں اللہ فرماتے ہیں اسے معاف نہیں کروں گا. اولئک لہم اللعنہ ان پر خدا کی لعنت ہے، میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ انہیں دھکے دے کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جو ان کے لیے برا ٹھکانہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے سب ساتھی جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں. یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان، پھر اخلاق، پھر اعمال. اخلاق درست کرو، رشتہ داریاں درست کرو، اس کے بعد ہی تمہاری نماز روزہ قبول ہوگا. ورنہ اگر صرف نماز روزے پہ ہی نجات سمجھتے رہے
تو یہ بڑا مشکل کام، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے اخلاق درست کریں گے جی انشاءاللہ، اپنے رویے معاملات درست کریں گے، سچ بولنا، ایمانداری رکھنا، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں نے کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج زکوٰۃ ہے۔ یہ باتیں تو ایک معمولی علامات کے طور پر ہیں، ورنہ اصل مسلمان اور انسان وہ ہے جس کا پورا کردار اسلامی ہو، جس کی پوری زندگی اسلامی ہو، جس کی رشتہ داریوں میں حسن سلوک اسلامی ہو، جس کا صبر اور حوصلہ بہت بڑا ہو، پہاڑ جتنا دل ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں توڑ دینا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، یہ انسان کا اور مسلمان کا شیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی درست کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔